الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ نہیں چاہے تو کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ in the 21st century of modern science technology, the death of all false gods, the death of all false religions, and the death of all false science, and the death of all false religious leaders. جنہوں نے بھی بکواس کی تھی اللہ کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف، صحابہ کے خلاف، نبیوں کے خلاف اور لیجنڈ کے خلاف، ان کو تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے لیجنڈ نے جھوٹا ثابت کر دیا. بارش کا بادشاہ، بادلوں کا بادشاہ، آسمانوں کا بادشاہ اللہ واحد القہار. سو a demonstration of stopping the raining and a demonstration of bringing the raining, the demonstration of increasing the heat in the sky, the demonstration of raining over the city, the demonstration of showing how to stop the raining, how to start the raining is done with the help of Allah in the 21st century. زمین کے اوپر رہنے والا ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو میرے مقابلے پر آئے، میری مخالفت پر آئے اور اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایسی ڈیمونسٹریشن کرے. جو کچھ بھی آج لاہور شہر والوں نے وٹنس کیا ہے صبح صبح، یہ خود ایک میریکل ہے اپنے آپ میں اللہ کے حکم سے، اور نشانی ہے کہ لاہور شہر والوں جس گرمی کو تم برداشت کر رہے تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی، اور آج کا جو اچھا موسم ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. اور صبح صبح میں ایسا موسم ہونا جولائی کے شروع ہوتے کے ساتھ ہی، اللہ اکبر، 1 جولائی 2024 ہے، اللہ اکبر، اور 1 جولائی 2021 تھی. اتفاق تو نہیں ہے، لاہور شہر کا موسم گرم تھا، محکمہ موسمیات کے دعوے تھے اگلے 2 روز میں موسم گرم رہے گا، اور جولائی 1 2021 میں لیجنڈ آف اللہ نے آ کے اعلان کیا تھا اور لاہور شہر کا موسم پلٹ دیا تھا اللہ نے صرف 12 گھنٹے کے اندر. اور انجینئر محمد علی مرزا نے جو بکواس کہی تھی، ایک بابوں کو بارش برسانے کے اوپر تانا دیا تھا، وہ بھی لیجنڈ نے شامل کر کے اسے بھی شکست دی تھی اللہ کے فضل سے. جولائی 1 2021 اور آج ہے تو جولائی 1 2024. اتفاق نہیں ہے، تکا نہیں ہے. اس کائنات کی کیلکولیشن کو سنبھالنے والا ایک اللہ واحد القہار ہے، اس کی کیلکولیشن سے کوئی لڑ نہیں سکتا. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہ کرے گا اس طرح سے. یہ ہے جولائی 2024 اور 1 شروع. اب لاہور شہر والے کیا کیا وٹنس کریں گے بارش کے حوالے سے مجھے خبر نہیں، مجھے علم نہیں، میں بارشیں نہیں برساتا. لیکن جو جون 2024 میں بارش روک کے دکھا کے جو ڈیمونسٹریشن کی، اللہ اکبر، میرا دل خوش ہے. میں تو وکٹری الحمدللہ. بارشیں روک کے دکھانا کوئی بچوں کا کھیل ہے کیا؟ محکمہ موسمیات کے دعوے چل رہے تھے بارش ہوگی. بارش رکی پڑی ہوئی تھی، بند پڑی ہوئی تھی. اب جولائی 2024 ہے، اب کیا بارش بند ہوگی مجھے نہیں پتا. اب کیا بارشوں پہ بارش ہوں گی پورے جولائی میں؟ لیٹس سی واٹ ہیپنس بائی اللہ کے لشکر، اللہ کے قدرت، اللہ کا پانی، وہ تو جو چاہے کرتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی بھی جھوٹے خدا کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی جھوٹے انسان کو نبی ماننے کی ضرورت نہیں. 21ویں صدی میں جتنوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں اور کافر ہیں. 21ویں صدی میں بھی، بلکہ 21ویں صدی کے علاوہ بھی بات کر دیتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ تو آئیں گے اپنے ٹائم پر، ان کو تو میں ایکسکلوڈ کرتا ہوں. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا. اس لیے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ کافر ہے. اور اس زمین پہ جتنے لوگ اپنے نام کے ساتھ پروفٹ لگا کے پھرتے ہیں وہ کافر ہیں. اور اس زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کی طرف تمہیں پکارتے ہیں انسانوں کو کہ ان کی عبادت کرو، وہ سب بھی کافر ہیں. اور اس زمین پر جتنے بھی لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن
صحابہ کرام کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اولیاء اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اولیاء اللہ کی توہینیں کر رہے ہیں، یہ سب لوگ منافق ہیں۔ اور جو لوگ صحابہ کو کافر بولے، مسلمان ہیں صحابہ کرام، ٹھیک ہے، جو بھی مسلمان کو کافر بولے، صحابہ کرام کو خاص طور پہ رکھ رہا ہوں کیونکہ ان سے ہی دین اسلام کی اصل روٹ چل رہی ہیں۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں دی ہیں، اپنے خون بہائے، اپنے اوپر بہت کچھ سہا ہے، برداشت کیا ہے۔ تو جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، سب کے سب۔ آگے سمجھ میں؟ کوئی مرسی نہیں ہے، کوئی رحم نہیں میری طرف سے۔ ایسوں کے لیے دردناک سزا ہونی چاہیے۔ اس زمین پہ جو ڈرامے بازی چل رہی ہے مذہب کے نام پر، جو ڈرامے بازیاں مچائی ہوئی ہیں مذہب کے نام پر، اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہٹ دھرمیاں دکھا رہے ہیں، تکبر دکھاتے ہیں، چودھری بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جھکاتے نہیں ہیں اللہ کے سامنے، خود کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہیں، ایسوں کے لیے تو عبرتناک سزائیں ہونی چاہیے زمین پر بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ کس بات کی معافی دی جائے پھر ان لوگوں کو؟ جب ان لوگوں نے اللہ کے بندوں پہ ترس نہیں کھایا، جب انہوں نے اللہ کی مخلوق پہ ترس نہیں کھایا، جب ان لوگوں نے ظلم اور ستم و تشدد کر کے لوگوں کو مارا پیٹا، ایسوں کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا تو معافیا مانگیں اللہ سے، توبہ کریں اور چھوڑ دیں اپنی غلط حرکتیں اور سدھار لیں خود کو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ واحد القہار بھی غالب ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو آسمان سے بارشیں برسا سکتا ہے وہ آسمان سے آگ بھی برسا سکتا ہے، وہ آسمان سے ہی پتھر بھی برسا سکتا ہے، وہ زمین کے اندر سے زلزلے نکال سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جو پورے شہر کے اوپر پانی بند کر سکتا ہے وہ پورے شہر کے اوپر تباہی بھی لا سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، میرا کام ہے وارننگ دینا، بتا دینا، سمجھا دینا، کھول کے بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہے تو کسی بھی شہر کو آنن فانن برباد کر سکتا ہے، راتوں رات برباد کر سکتا ہے، صبح میں برباد کر سکتا ہے، دوپہر کے ٹائم برباد کر سکتا ہے، شام کو برباد کر سکتا ہے، اور پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو آلویز فیئر اللہ، اللہ سے ہی ڈرنا کافی ہے۔ اس کے بندوں سے کوئی اللہ سمجھ کے ڈرو گے کیا؟ بندوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرو گے اور اللہ کے ہو جاؤ گے، ایک بات کر رہا ہوں، پھر اس زمین کا چلنے والا کوئی پولیس، کوئی آرمی آفیسر، کوئی حکمران تمہارے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ تمہاری نظروں میں اس کی اوقات 2 کوڑی کی بھی نہیں رہے گی، تمہاری نظروں میں اس کی ساری حیثیت 2 کوڑی کی نہیں ہوگی۔ وہ تمہیں معمولی سا نظر آئے گا، اتنا سا معمولی سا ذرہ، کیونکہ پھر تمہاری نظر اللہ پر ہوگی۔ تو کیا فائدہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے کا؟ جن کی عبادت بھی کرو ڈر کے بھی رہو۔ کیا فائدہ ہے ایسی جہالت و شیطان کی پوجا کرنے کا جس کو کرنے کے بعد تمہارے اندر کانفیڈنس نہ ہو؟ مسلمان بن جاؤ پریکٹیکل طور پر، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرنا شروع کر دو، باقی اللہ مالک ہے۔ اللہ اکبر۔